تیسری شرط یہ ہے کہ مال الموروث کہ وہ مال جس کا وارث بننا ہے وہ موجود ہو۔ اب ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے اپنے مرنے کے بعد جائیداد چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ موضوع جو علمی ہوتا ہے یہ خشک ہوتا ہے، اس میں نہ تو میں کوئی اشعار پڑھ سکتا ہوں، نہ کوئی قصے کہانی سنا سکتا ہوں، اور یہ دلچسپی کے لیے اس سے متعلقہ سنا سکتا ہوں، لیکن وقت اتنا شارٹ ہے کہ آج ایک اور بھی پروگرام ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور علمی موضوعات ہوتے ہی مشکل ہیں۔ اب ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس نے اپنے پیچھے جائیداد چھوڑی ہے، تو اس کی وراثت کب تقسیم ہوگی؟ علماء ایک ٹائٹل قائم کرتے ہیں، ایک عنوان ہے کہ الحقوق المتعلقہ بالترکہ، کہ انسان کا جو مال ہے اس کے ساتھ چند حقوق ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی ترتیب وار کی جائے گی۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے میت کا جو مال ہے، فوت ہونے والے کا مال ہے، ترکہ ہے، اس ترکہ میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ اگر فرض کرو غسل دینے والا کوئی نہیں اور غسل دینے والے کو اجرت دینا پڑتی ہے تو وہ بھی اس میں، کفن کے کپڑے، کفن کے لیے کپڑا خریدنا ہے وہ بھی اس میں، اس کو کفن کی صورت میں کاٹنا ہے یا کفن تیار کرنا ہے اس کی اجرت بھی اس میں۔ اور اسی طرح اگر بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ قبر کے لیے جگہ نہیں ملتی، جگہ خریدنی پڑتی ہے، تو وہ جگہ بھی اسی کے مال میں سے۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص اور ثواب نہیں لینا چاہتا، اگر ثواب لینا چاہے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی میت کو کفن خرید کے دیتا ہے، میت کے لیے کفن کا انتظام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اور صدقہ کرتا ہے اس پر کفن کی صورت میں، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کو استبرق اور حریر کا لباس پہنائیں گے جنت میں۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے قبر کا انتظام کرتا ہے، جگہ خرید کے دیتا ہے یا اس کے لیے قبر کھودتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ جل شانہ اس آدمی کو اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں کہ جتنا اس نے کسی مسکین کو گھر بنا کر دیا، تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ آج اس مسئلے کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے باپ ارب پتی ہے، بڑی جائیداد اللہ نے دی ہے، لیکن جو ہی باپ نے آنکھیں بند کی، اولاد باپ کی جائیداد سمیٹنے کے چکر میں آ گئی، راڈو بھی اتار لی، جیب سے لینڈ کروزر کی چابی بھی نکال لی، اب بینک کے کارڈ ڈھونڈنے کے چکر میں ہے، باپ کی میت پڑی ہوئی ہے اور بھائی دست و گریبان ہو رہے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں کہ اس کے لیے قبر کا انتظام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کو کفن بھی پہنانا ہے کہ نہیں پہنانا۔ اور یہ خبریں دنیا میں عام ہیں کہ فلاں ارب پتی اس کو کفن عیدی والوں نے دیا، عیدی ایک رفائی ادارہ ہے، انہوں نے دیا، قبر کا انتظام فلاں نے کیا، جائیداد کہاں گئی؟ یہ سراسر زیادتی ہے۔ تو سب سے کیوں کہ یہ شخص جس نے جائیداد کمائی ہے اپنی زندگی میں، یہ زندگی میں بھی اس کے استعمال کا زیادہ حقدار ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی یہ زیادہ حقدار ہے کہ سب سے پہلے اس کی جائیداد میں سے اس کی ان ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو سب سے پہلا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اور اگر جنازہ دور لے جانا پڑتا ہے، ایمبولینس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ سارے اخراجات اسی کے اندر آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ترکے کے اندر پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ الدین، قرضہ ادا کرنا۔ یہ قرضہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق عین ترکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
ایک آدمی کی بہت بڑی ولا ہے، کوٹھی ہے، لیکن وہ گروی رکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، وہ تب ورثاء کے قبضے میں آ سکتی ہے جب پہلے اس کے پیسے ادا کر کے اس کو رہن سے چھڑوایا جائے، تو سب سے پہلے اس کو آزاد کروایا جائے گا۔ اگر میت کی کوئی اور جائیداد ہے، بینک بیلنس اس کے پاس ہے، تو اس میں سے دے کر اس کو واگزار کروایا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا وہ قرض جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، مثلا میت کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی تھی، اس نے نہیں کی، ادا کی جائے گی۔ میت نے کوئی نظر مانی تھی، پوری نہیں کر سکا، وہ اس میں سے ادا کی جائے گی۔ اور تیسرا قرض ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ معاملہ بڑا ہی اہم اور سنگین معاملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ جب ایک آدمی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ شخص ابھی جا رہا تھا، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین۔ جبریل امین نے آ کر کہا ہے کہ قرضہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ۔ اور یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، یہ حدیث آپ اس کو کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، مال غنیمت آنے لگا، تو جو صحابی بھی فوت ہو جاتا اور اس کے ذمہ قرضہ ہوتا آپ بیت المال سے ادا کر دیتے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ ایک صحابی فوت ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ نے ایک قدم صف سے آگے بڑھایا ہی تھا میت کی طرف، تو آپ نے پوچھا علیہ دین، کیا اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے؟ کہا جی ہاں اس کے ذمہ قرضہ ہے۔ کتنا؟ ایک آدمی نے کہا جی میں نے اس سے 2 دینار لینے، 2 دینار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے فرمایا کہ تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں۔ ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت جی اس کے 2 دینار میں ادا کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے قرض خواہ کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا تجھے منظور ہے یہ پیشکش؟ اس نے کہا جی مجھے منظور ہے، میں ان سے لے لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو قتادہ کا بیان ہے کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے راستے، تو مجھے پوچھا وہ پیسے دے دیے؟ میں نے کہا جی کوئی نہیں دے دیتا ہوں، ابھی کل ہی تو فوت ہوئے۔ چلا گیا۔ اگلے دن پھر نبی علیہ السلام مجھے ملے تو پھر پوچھا ہاں بھائی وہ 2 دینار دے دیے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا جی میں دے دیتا ہوں۔ میں گیا اور جا کر اس کو 2 دینار ادا کیے اور آ کر نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ میں نے وہ 2 دینار دے دیے ہیں، تو آپ نے فرمایا الآن بردت جلدتہ، اب اس کی جان کو سکون ہوا ہے، اب اس کی خلاصی ہوئی ہے۔ اتنا اہم معاملہ ہے قرضے کا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمومی طور پر اس معاملے میں کوتاہی کیسے ہوتی ہے کہ شوہر بیوی سے چھپ چھپا کے قرضہ کسی سے لے لیا یا دے دیا۔ لینا اور دینا دونوں کے معاملے میں انسان کو اتنا محتاط ہونا چاہیے، اگر دے کر مال ضائع کیا تب بھی درست نہیں، کسی کا لیا، اس لیے آپ نے فرمایا کسی مسلمان پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس نہ ہو۔ بالخصوص ان لوگوں پر کے لیے وصیت لکھنا لازمی ہے جن کا لوگوں کے ساتھ مالی معاملہ ہو، کاروبار کرتے ہوں، لینا کیا ہے دینا کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یا کسی کا حق مارا جائے گا، ہم مار لیں گے کیونکہ وہ ہماری اولاد کے پاس، ہمارے ورثاء کے پاس آئیں گے اور ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یا پھر کسی سے ہم نے لینے ہیں تو ہمارے ورثاء اس کے پاس جائیں گے تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہاں کہاں لکھا ہے، کوئی تحریر، کوئی ریکارڈ؟
تو اس لیے وصیت ہونی چاہیے لکھی ہوئی، قرض ادا کیا جائے، قرض ادا کرنے کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے کہ میت نے اگر کسی کے لیے وصیت کی ہو تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور وصیت کے بھی شریعت نے آداب اور طریقے بتلائے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ آیات میراث نازل ہو گئیں تو آپ نے فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کر دیا ہے۔ الا فلا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 4 بیٹے ہیں تو باقی جائیداد تو برابر برابر تقسیم کر دینا، یہ میری کوٹھی چھوٹے بیٹے کو میں نے دی ہے، اس کو دے دینا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ دوسرا، وصیت اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتا۔